الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس وقت عالم اسلام کے خصوصاً فلسطین کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں۔ پچھلے 75 سالوں میں اہل فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم پر جو دنیا کے نام نہاد امن کے ٹھیکیدار ہیں ان کی خاموشی، یہ سب کچھ سامنے ہے اور مزید حالات بگڑ رہے ہیں۔ ایسے میں پوری دنیا سے جو عام مسلمان ہیں وہ بے چین ہیں اور اپنے اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے اور دیگر تنظیموں کی طرف سے دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بعض جگہوں پر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے۔ قنوت نازلہ ایک دعا ہوتی ہے، ایسے موقعوں پر پڑھی جاتی ہے نماز میں، دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ اپیل کی گئی کہ آج جمعہ کے دن پورے ملک میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہوں وہ روزہ رکھیں تاکہ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ وہاں امن قائم کرے۔ جو لوگ صدقہ نکال سکتے ہیں وہ صدقہ نکالیں۔ تو اس میں یہ خیال آیا کہ مسجد اقصیٰ فلسطین، اس کی مکمل تاریخ ہمیں معلوم ہو، بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور ہمارا اس جگہ سے کیا تعلق ہے۔ پچھلے جمعہ میں ایک سرسری بات آ گئی تھی، لیکن چونکہ ابھی ہمارا سیرت کا موضوع چل رہا ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم لوگ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ بیسیکلی معاملہ ہے کیا، وہاں پہ جو آپس میں جو اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ گزشتہ جمعوں میں سیرت کے 4 بیان ہوئے ہیں اور ان 4 بیانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے تک، دائی حلیمہ تک کے واقعات اور ان کی والدہ کا انتقال اور ان کے دادا کا انتقال، حضرت عبد المطلب کے انتقال تک ہم نے سنا۔ 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں جو سب سے زیادہ ذمہ دار تھے حضرت ابو طالب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی کفالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر سے لے کر اپنی وفات تک ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کی تربیت اور آپ جو بچپن کے کام کاج ہوتے ہیں، مثلا بکریاں چرانا اور دیگر چیزیں، یہ سب پہلے سے سیکھ رکھی تھی۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی چیزیں سکھائی جاتی تھی اور کاروبار سکھایا جاتا تھا۔ جو والدین گھر کے بڑے ہوا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو کاروباری سفر پہ ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ بچے بھی بزنس کرنا سیکھیں۔ 12 سال کی عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ مکے کے لوگ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے، یمن اور شام کا، سردی میں اور گرمی میں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔
ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سورہ قریش میں ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس میں ان دو اسفار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو یہ شام کا سفر کیا ہے اپنے چچا کے ساتھ، اس میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ شام کے قریب ایک شہر ہے بصرہ، یہ عراق کا ایک شہر بصرہ ہے، وہ الگ ہے، آگے جب ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو اس کا بھی تذکرہ آئے گا بصرہ شہر کا۔ یہ دوسرا شہر ہے جس کا نام ہے بصرہ۔ بصرہ میں ایک کلیسا تھا، وہاں ایک راہب تھا، وہ اس کا نام جرجیس تھا، عیسائی راہب تھا، اور وہ بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ وہ کبھی کلیسا سے باہر نہیں نکلتا تھا، کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا، اور ہر وقت یوں سمجھ لیں کہ عبادت میں لگا رہتا تھا۔ جب یہ قافلہ جس میں خود اللہ کے نبی 12 سال کی آپ کی عمر ہے وہ موجود ہیں، اس وقت تک آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، اعلان نہیں کیا آپ نے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قافلہ وہاں پہنچا تو ایک نئی بات یہ ہوئی کہ وہ راہب بحیرہ وہ کلیسا کے باہر نکلا، کبھی نہیں نکلتا تھا، اور وہ قافلے والوں کے پاس پہنچا اور پورے قافلے میں ہر ایک کو دیکھتا ہوا، شکلیں دیکھتا ہوا، ڈھونڈتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور اس نے سوال کیا کہ اس بچے کا ولی کون ہے؟ یعنی یہ سوال نہیں کیا کہ اس بچے کا باپ کون ہے، اس نے سوال کیا کہ اس بچے کا ولی کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا میں اس بچے کا ولی ہوں۔ تو کیا ضرورت پیش آئی اور تم نے ولی کیوں پوچھا، باپ کیوں نہیں پوچھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ بچہ، اس بچے کو میں دیکھ رہا تھا، اپنے کلیسا میں بیٹھا تھا، کھڑکی سے میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ہماری کتابوں میں آخری نبی کی جتنی علامات بتلائی گئی ہیں وہ سب اس بچے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب تم لوگ پہاڑی سے اتر رہے تھے تو جتنے بھی پتھر اور درخت تھے وہ اس بچے کو سجدہ کر رہے تھے، اور اس نے یہ کہا کہ آخری نبی کی علامات میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، اس لیے میں نے پوچھا کہ اس بچے کا ولی کون ہے۔ پھر اس نے بڑا اکرام کیا پورے قافلے والوں کا، اور بڑی زبردست پورے قافلے والوں کی دعوت کی، اور اس نے حضرت ابو طالب سے یہ درخواست کی کہ آپ اس بچے کو شام لے کر نہ جائیے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتلایا کہ یہودی جس آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں ان کا یہ گمان ہے، یہ ماننا ہے کہ وہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب، ان کی اولاد میں سے آئیں گے، لیکن یہ بچہ بنو اسماعیل میں سے ہے، حضرت ابراہیم کے دوسرے یعنی بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے۔ اگر یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو یہ خطرہ ہے کہ حسد اور جلن میں یہودی اس بچے کو قتل کر دیں گے، لہذا آپ اس بچے کو واپس نہ لے جائیے۔ تو حضرت ابو طالب نے بہت سارے خادموں کو اور سپاہیوں کو ساتھ کر کے اللہ کے اپنے بھتیجے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے واپس بھیج دیا۔ حضور کی نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس میں بہت زیادہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب کے ساتھ پوری 40 سالہ زندگی ایک جگہ موجود نہیں ہے، الگ الگ جگہوں پر بہت سارے واقعات جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے وہ واقعات ہمیں معلوم ہوئے۔ ایک معاہدے کا تذکرہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات خاص طور پر ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو یہ سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فضل نام کے 3 شخص تھے، یہ نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے اور حضور کی عمر 15 سال کی ہے۔ فضل نام کے 3 شخص تھے، انہوں نے آپس میں یہ طے کیا، یہ معاہدہ کیا کہ ہم کچھ ایسا اصول بنا رہے ہیں کہ اب ہم ہر مظلوم کا ساتھ دیا کریں گے
اور ہر ظالم کی مخالفت کریں گے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں ظلم بہت عام تھا، کسی کے ساتھ بھی کچھ کر دیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی عدالت نہیں، جو طاقتور ہے وہ اپنے سے کمزور کو دبا رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں۔ تو ان تینوں فضل نے، جن تینوں کے نام کے ساتھ فضل تھا، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم تینوں مل کر یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے جو کرنا پڑے۔ پھر یہ کچھ حالات ایسے آئے کہ پھر یہ معاہدہ آگے نہیں چل سکا، یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ کچھ زمانے کے بعد ایک جنگ چھڑ گئی، اور بڑی مشہور جنگ ہے، کافی دنوں تک وہ جنگ چلی۔ اس زمانے میں یہ حلف الفضول ختم ہو گیا۔ اس کا نام تھا حلف الفضول، 3 فضل نے مل کر اسے بنایا تھا، تو اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اب سیرت کی کتابوں میں یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ یہ حلف الفضول دوبارہ زندہ کیا گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ یمن کا ایک شہر ہے زبید، اس زمانے میں تھا۔ زبید سے جو تاجر وہاں کے ہوا کرتے تھے، وہ سامان لے کر آیا کرتے تھے اور یہاں بیچتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ تو ان میں سے ایک تاجر اپنا سامان لے کر آئے، اور مکے سے عاص ابن وائل ایک نام آتا ہے، بہت مشہور شخصیت ہے اور بڑا نام ہے ان کا۔ انہوں نے اس سے سارا سامان خریدا۔ یہ عاص ابن وائل وہی ہیں جن کے جو ایمان نہیں لائے اور حالت کفر میں دنیا سے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بڑی دشمنی کی، یعنی حضور کے اعلان نبوت کے بعد یہ بڑے دشمنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان کے بیٹوں میں ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کے ذریعے سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ اس تاجر سے سامان خرید لیا، اور شروع میں تو پیسے دینے میں ٹال مٹول کیا، اور اس کے بعد پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں کہ جو تمہارا جی میں آئے کر لو، دیکھتے ہیں تم کیا کر لیتے ہو، نہیں دیں گے، پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے چونکہ جنگ چل رہی تھی 2 قبیلوں کے درمیان، تو اس نے مکے والوں سے فریاد کی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ تو ان میں سے لوگوں نے مدد کرنے سے منع کر دیا کہ بھائی نہیں بھائی، یہ تو ہمارے ساتھ ہیں جنگ میں، ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو اس نے ایک پہاڑی تھی، اس خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑی ہوا کرتی تھی، اب تو خیر ظاہر ہے سب ختم ہو گئی۔ آج بھی جدھر بادشاہوں کے ہوٹل وغیرہ بنے ہیں، عرب کے بادشاہ جہاں آتے ہیں رکتے ہیں، جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ پوری عمارت جو بنی ہے اس جگہ پر وہ پہاڑ ہوا کرتا تھا۔ یہ عمارت اس جگہ بنی ہے، اس پہاڑ کو توڑ کر۔ تو اس پہاڑی، اچھا سیرت جاننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جب ساری چیزیں معلوم ہو کہ کہاں پر کیا تھا، تو وہاں جانے میں اور مزہ آتا ہے، دیکھنے میں اور مزہ آتا ہے جب معلوم ہو کہ یہاں پر یہ تھا، یہاں پر یہ تھا، یہاں پر یہ تھا۔ تو اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس نے فریاد کی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے زبید، انہوں نے اس فریاد کو سنا اور یہ کہا کہ بھائی کوئی شخص خانہ کعبہ آ کر اسے لوٹ لیا جائے، یہ تو ہمارے لیے بڑی توہین کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع کیا، اور پھر دوبارہ اس معاہدے پر دستخط کی گئی کہ ظالم چاہے جو بھی ہو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور مظلوم چاہے جو بھی ہو ہم اس کی مدد کریں گے۔ اور اس معاہدے میں گرچہ اللہ کے نبی کی عمر اس وقت 15 سال تھی، وہ بھی شریک ہوئے، اور ان میں جن لوگوں نے دستخط کی اس میں خود رسول اللہ نے بھی دستخط فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں اعلان نبوت کے بعد جب کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے اور ان کا راستہ الگ ہو گیا، مسلمانوں کا راستہ الگ ہو گیا، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ معاہدہ حلف الفضول جو تھا کہ ہر مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کی مخالفت کریں گے، اگر آج بھی کفار مکہ مجھے اپنے اس معاہدے میں شامل کریں، یہ معاہدہ کریں اور مجھے شامل کریں، تو میں اس میں شامل ہونے کو تیار ہو جاؤں گا۔ یعنی اتنا زیادہ آپس میں انتشار اور اختلاف کے باوجود، ایک طرف کفار مکہ آپ کے دشمن ہیں، جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس موقع پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
کہ یہ جو معاہدہ تھا کہ مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کی مخالفت کریں گے، اگر مجھے اس میں کفار مکہ کا ساتھ دینا پڑے تو میں ساتھ دوں گا۔ ہم اندازہ لگائیں، ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ جنگ آزادی جو ہمارے علماء نے، ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسلمانوں نے خون بہایا ہے، مسلمانوں نے قربانی دی ہے، اور ان مسلمانوں میں علماء کرام نے اس کو لیڈ کیا ہے، تو اس میں جو بہت ساری چیزیں ہمارے اکابر نے سیرت سے لی تھی، حضور کی زندگی سے لی تھی، اس میں ایک یہ چیز بھی لی تھی کہ مظلوم چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور ظالم چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اور آج بھی اسی اصول کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں کو زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں، مظلوم جو بھی ہوگا، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، اگر اس پر زیادتی ہو رہی ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اسے پریشان کیا جا رہا ہے، تو مسلمان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ظالم چاہے جو بھی ہو، مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو مسلمان پھر اس کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اس اصول کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اور ظلم صرف یہ ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم ظالم کے پارٹنر بنیں گے تبھی ظالم کہلائیں گے، نہیں، ظلم پر خاموشی یہ بھی ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ظلم تو مٹتا ہی مٹتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم کے خاتمے کی شروعات جو ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب کوئی ظلم کے خلاف کھڑا ہو، بھلے کمزور ہی کھڑا ہو، لیکن ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کے بہت سارے واقعات سیرت میں بہت تفصیل کے ساتھ نہیں مل پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں ایک اور اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، راہب والا۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو اس امت کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں جن سے آپ کو بے پناہ محبت تھی ان میں سے ایک حضرت خدیجہ تھی۔ ویسے تو آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی، سب سے چھوٹی جو بیوی تھی آپ کی حضرت ابو بکر کی بیٹی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا جیسا ساتھ خدیجہ نے دیا ہے، اس کو بہت یاد کیا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ اور حضور کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کے والد تھے خویلد بن اسد، یہ بہت مالدار آدمی تھے، اور انہوں نے میراث میں حضرت خدیجہ کے لیے بہت سارا مال چھوڑا تھا۔ حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا یہ کانٹریکٹ ہوا کہ بھائی ظاہر ہے بہت سارا مال ہے اور اسے بیچنا ہے، تو حضرت خدیجہ نے حضور سے یہ کانٹریکٹ کیا کہ آپ ہمارا مال لیجئے اور اس کو جا کر شام میں بیچیے، اور جو پروفٹ ہوگا اس میں پرسنٹیج طے کر لیا کہ اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ ہمارا۔ اور حضور کے ساتھ میسرہ اپنے غلام کو حضور کے ساتھ بھیجا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ۔ اس سفر میں بھی بہت عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے قریب پہنچے، ملک شام سے پہلے کسی جگہ، یا ملک یمن کے قریب کہیں پر، وہاں آپ پہنچے تو وہاں ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ تاریخی روایات میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جو 15 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں جس راہب سے وہاں ملاقات ہوئی تھی اور جس نے آپ کو پہچان لیا تھا، یہ جو نستورہ تھا یہ اسی کا خلیفہ یا جانشین تھا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ نستورہ اس جگہ کا راہب بنا۔ تو غالباً اسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے، تو وہ راہب آیا اور اس نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک کوئی نبی یہاں نہیں بیٹھا اس پیڑ کے نیچے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس پیڑ کے نیچے کبھی کوئی نہیں بیٹھا، آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ بیٹھے تھے اور اس کے بعد آپ اس پیڑ پر بیٹھے ہیں، یعنی گویا کہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی کو نبوت نہیں ملی ہے، آپ 25 سال کے ہیں، اور اس نے قسم کھا کر یہ بات کہی اس سفر۔ اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں غور سے جھانک کر دیکھا، تو آپ کی آنکھوں میں ایک سرخی تھی،
تو اس نے میسرہ سے یہ پوچھا کہ یہ سرخی کیسی ہے، یعنی سفر میں تھکان کی وجہ سے ہو گئی ہے یا پہلے سے؟ تو میسرہ نے بتایا کہ یہ پیدائشی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کی جو علامات ہماری کتابوں میں آئی ہیں وہ سب ان پر صادق آتی ہیں، اس میں اس سرخی کا بھی تذکرہ اس نے کیا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس وجہ سے بھی بیان کی جاتی ہیں کہ دنیا کے جو دو بڑے سیکٹر ہیں، کہہ لیں ہم انہیں عیسائی اور یہودی، تو ان کی بھی کتابوں میں آخری نبی کا خالی یہ نہیں تھا کہ ایک محمد نام کے نبی آئیں گے، حضور کا پورا تعارف تھا کہ وہ کیسے ہوں گے، کیسے چلتے ہوں گے، کیسے بیٹھتے ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، کہاں پیدا ہوں گے، ان کے عادات کیا ہوں گی، یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ اور یہودی خاص طور پر اللہ کے آخری نبی کو اعلان نبوت سے پہلے سے پہچانتے تھے، یعنی ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حالانکہ بہت مضبوط روایت نہیں ہے، اس پر مورخین نے کلام کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی 3-4 سال کے تھے، دائی حلیمہ کے پاس، تب ایک یہودی نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا، یہ حضرت حلیمہ کو یہ لگا کہ کہیں یہ اس کو نقصان نہ پہنچائے، تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اس بچے کے باپ ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اگر یہ بچہ اگر یتیم ہوتا تو میں گارنٹی لیتا کہ اس کو نبوت ملے گی۔ یعنی اتنی کم عمری سے حضور کے اندر جو اوصاف، جو صفات تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے پرانی آسمانی کتابوں میں سب لکھ رکھی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، پہچاننے کے باوجود انہوں نے صرف حسد کی وجہ سے انکار کیا، اس لیے اللہ کے غضب کے مستحق بنے۔ ایک آدمی ہے جو جانتا ہی نہیں ہے، گمراہ ہے، ایک آدمی ہے جو جان بوجھ کر دشمنی کر رہا ہے، اس وجہ سے یہودیوں پر زیادہ غضب نازل ہوا۔ اس سفر میں میسرہ کو بڑے عجیب و غریب تجربات ہوئے، اس کے لیے بہت نئی چیز، اس نے جتنی برکت دیکھی اس سفر میں، اس کاروبار میں، اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور پھر اس نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا اور آپ کی ایمانداری دیکھی اور قدم قدم پر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد دیکھی، تو وہ بہت امپریس ہوا اور اس نے یہ ساری باتیں آ کر اپنی مالکن حضرت خدیجہ کو بتلائیں کہ بھائی یہ تو بڑے عجیب و غریب نوجوان ہیں، ایسا نوجوان تو میں نے زندگی میں دیکھا نہیں، اور اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اس کے ساتھ اللہ کی یہ مدد ہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور ان 2 نکاحوں سے حضرت خدیجہ کے 3 بچے تھے، یعنی نکاح ہو چکے تھے، یعنی یا انتقال ہو گیا تھا ان شوہروں کا یا طلاق جو بھی ہوا ہو۔ تو حضرت خدیجہ کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتے کا پیغام بھجوایا، شادی کی پیشکش کی۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کے بھی جو ولی تھے، سرپرست تھے، وہ آپ کے چچا تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا۔ حضور کے چچاؤں نے، حضرت خدیجہ کے چچا، یہ دونوں آپس میں بیٹھے اور آپس میں رشتہ طے ہوا۔ 20 اونٹ یہ مہر باندھا گیا، اور جناب ابو طالب نے یہ نکاح پڑھایا، اور اس نکاح کے الفاظ کیا تھے وہ بھی آتا ہے بعض کتابوں میں کہ اس وقت کیا نصیحتیں کی، کیا دعائیں مانگی ابو طالب نے، کیونکہ اس وقت سب ظاہر ہے حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، تو حضرت عیسیٰ کی شریعت چل رہی تھی، یہ سب اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 7 اولادیں ہوئی ہیں، جس میں سے ایک اولاد آپ کی باندی ام المؤمنین، امت کی ماں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے کوکھ سے پیدا ہوئی، ایک بچہ آپ کا۔ باقی 6 بچے یہ حضرت خدیجہ سے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن میں سب سے بڑے قاسم، سب سے بڑے بیٹے کا جو سب سے پہلی اولاد تھی ان کا نام تھا قاسم، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے، یعنی قاسم کا باپ۔ ابو قاسم بھی آپ کی ایک کنیت ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو بیٹی ہوئی ہیں، سب سے بڑی بیٹی وہ حضرت زینب ہیں۔ اب یہ
الگ ایک ٹاپک چھڑ جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں دنیا میں حضور کی صرف ایک بیٹی کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، حضرت فاطمہ کو، اور عام مسلمان بیٹیوں کے نام پہ صرف حضرت فاطمہ کو جانتا ہے، باقی کسی کو نہیں جانتا۔ اور مجھے یاد ہے پچھلے سال جب وہ حضرت عمر کی شہادت سے لے کر حضرت حسین کی شہادت تک وہ ٹاپک چل رہا تھا، کئی جمعے چلا تھا، تو غالباً اس کا بھی تذکرہ آیا تھا کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ وہ بیان یوٹیوب پہ موجود ہے، میرا ہر جمعے کا بیان یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے، بہت سے لوگ سنتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت زینب حضور کی بڑی بیٹی ہیں، ان کے بعد حضرت رقیہ ہیں، پھر ام کلثوم ہیں، پھر حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، اور حضرت فاطمہ کے بعد پھر آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ تو یہ 6 آپ کے اولادیں، 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں، یہ حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں۔ باقی 10 بیویوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بعض لوگ 2 اور تذکرہ کرتے ہیں 2 بیٹوں کا، طیب اور طاہر، لیکن محققین جن لوگوں نے تحقیق کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ طیب اور طاہر یہ حضرت عبداللہ کے ہی لقب تھے، بیٹے آپ کے ٹوٹل 6 ہی تھے۔ حضرت رقیہ اور اس زمانے میں بہت کم عمری میں بچپن میں نکاح ہوا کرتے تھے، تو حضرت رقیہ اور حضرت زینب کا جو سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب جو ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ کے بھانجے ابو العاص سے۔ حضرت زینب کا نکاح ہوا ہے اور کافی پریشانی اٹھائی ہے حضرت خدیجہ نے، ان کا تفصیلی واقعہ ہے۔ اور آپ کی اس کے بعد کی جو 2 بیٹیاں ہیں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا ہے۔ بچپن میں یہ نکاح ہو گیا تھا عتبہ اور عتیبہ سے، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کتنی چھوٹی عمر ہوگی کہ حضور کی شادی ہوئی ہے، آپ 25 سال کی عمر میں شام گئے حضرت خدیجہ کا مال لے کر، اور اس کے 2 مہینے 25 دن کے بعد آپ کی شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ سے، اور 27 سال کی آپ کی عمر ہے جب حضرت زینب کی پیدائش ہوئی ہے، اور 27 سال کی عمر میں غالباً رقیہ حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی ہے، یا اس میں مجھے کچھ کنفیوژن ہو رہا ہے، اور 35 سال کی عمر میں حضرت ام کلثوم کی۔ تو یہ بہت چھوٹی عمر تھی ان دونوں کی جب ان کا نکاح ہوا ہے۔ ابو لہب نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس نے صرف آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دلوا دیا۔ یہ جو عتیبہ تھا دوسرا والا چھوٹا بیٹا ابو لہب کا، اس نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت شدید گستاخی کی اور آپ کو بہت سخت تکلیف پہنچائی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بددعا دی تھی، اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دیجئے۔ یہ بددعا سوچیں اس نے کیسی تکلیف پہنچائی ہوگی۔ تو جب تک اللہ کے نبی نے اس کو یہ بددعا دی تو وہ ہر وقت ڈرا رہتا تھا، اور اس کو یہ خوف رہتا تھا کہ مجھے انہوں نے بددعا دی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے کوئی ہلاک نہ کر دے۔ تو اس نے قریش کے لوگوں سے ایک قافلے میں یہ تھا، وہاں اس نے ان لوگوں سے یہ بتلایا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا دی ہے اور مجھے ڈر ہے اپنی جان کا۔ تو ان لوگوں نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا، اور ایسا بندوبست کیا کہ پورے قافلے کے بالکل بیچ میں اس کو لٹایا، اور اس کے بعد چاروں طرف قافلہ لیٹا، اور اس کے بعد جو اونٹ تھے انہیں کھڑا کیا کہ اگر کوئی جانور آئے گا بھی تو ظاہر ہے اتنے لوگوں سے ہوتا ہوا آئے گا تو جب تک اس تک پہنچے گا اس وقت تک سب اٹھ جائیں گے، تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا تھی۔ ایک رات یہ سو رہا تھا تو اسی جگہ جہاں اس قافلے کا قیام تھا اسی جنگل سے ایک شیر نکلا اور ان سب کو پھلانگتے ہوئے عتیبہ تک پہنچا اور اس کو چیر پھاڑ ڈالا، ختم کر دیا۔ تو یہ حضور کی بددعا کا اثر ہوا عتیبہ کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایک اہم واقعہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔
خانہ کعبہ یہ 5 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو جب تک وہ آسمانوں میں تھے تو وہاں فرشتوں کی جو عبادت گاہ ہے اور فرشتوں کا جو کعبہ ہے اس کا نام ہے بیت المعمور۔ وہاں ظاہر ہے وہیں عبادت کرتے رہے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو ان کا یہ جی چاہا کہ دنیا میں بھی کوئی ایسی جگہ ہو جو جہاں پر اللہ کی تجلیات اتریں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور جو اللہ کا خاص گھر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس جگہ کی نشاندہی کی کہ اس جگہ پر تم خانہ کعبہ کو تعمیر کرو۔ تو خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو عذاب آیا تھا پانی کا، تو پوری دنیا اس سے ڈوب گئی تھی، سیلاب آیا تھا۔ اسی درمیان یہ خانہ کعبہ بھی، اس کی عمارتیں تباہ ہو گئی تھی اور اس کا نام و نشان سب مٹ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کریم یہ تذکرہ کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یعنی اس گھر کی اللہ کے گھر کی جو بنیادیں تھیں انہیں حضرت ابراہیم نے اونچا کیا، آگے بڑھایا۔ یعنی وہ بنیادیں موجود تھیں لیکن چونکہ وہ چھپ گئی تھیں تو وہ نظر نہیں آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے غالباً فرشتے کے ذریعے حضرت ابراہیم کو بتلایا کہ یہ وہ باؤنڈری ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ تو پھر اس جگہ پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے۔ تیسری مرتبہ جو خانہ کعبہ کی پھر اس کی عمارت بہت بوسیدہ ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے تقریباً 3000 سال سے زائد کا عرصہ بنتا ہے حضرت ابراہیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ تو 3000 سال میں اس عمارت کا کیا حال ہوگا ہم سب جانتے ہیں۔ آج تو 50-60 سال میں کیا حال ہو جاتا ہے عمارتوں کا۔ تو وہ خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی بہت بوسیدہ ہو گئی تھی۔ حضور کی عمر 35 سال تھی جب یہ طے ہوا کہ اب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس وقت جو مکے والوں کی آمدنی ہوا کرتی تھی، اس آمدنی کا ایک ذریعہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے باندیوں کے ذریعے سے کمائی کرتے تھے، یعنی وہ جسم فروشی جسے کہہ لیں، وہ اپنے باندیوں کو استعمال کرتے تھے اور اس کے ذریعے پیسے کماتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ماموں کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی حرام پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس میں صرف حلال آمدنی لگے گی اور کسی بدکار کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو سب نے اس سے ایگری کیا، ہاں بات تو صحیح ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی حرام پیسہ نہ لگے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جتنے قبیلے ہیں ان قبیلوں میں یہ تقسیم کیا گیا کہ خانہ کعبہ کے اتنے حصے کی تعمیر فلاں قبیلہ کرے گا، اتنے حصے کی تعمیر فلاں قبیلہ، اتنے حصے کی تعمیر فلاں قبیلہ۔ اس طرح اس وقت جتنے قبائل تھے ان سب پر خانہ کعبہ کی تعمیر کو بانٹا گیا، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر ہوئی ہے۔ اس تعمیر کا اور واقعہ ہے، یہ ہوا کہ بھائی خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے اس عمارت کو ڈیمولش کیسے کیا جائے، کیسے گرایا جائے۔ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کون آگے بڑھ کر اس کو گرائے، وہ ڈرتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کہیں کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے۔ پھر وہ کس نے شروعات کی اس کی، اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ پھر حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا، اس کو لے کر اختلاف ہوا، اور ایسا شدید اختلاف ہوا کہ ایسا لگا کہ جنگ کی نوبت آئے گی۔ پھر کس طرح اللہ کے نبی نے اس اختلاف کو دور کیا، اور پھر کیا کیا واقعات ہوئے، یہ انشاءاللہ مختصراً اگلے جمعے کو بیان کیا جائے گا۔ اور پھر ظاہر ہے یہ 35 سال کی عمر میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، پھر 40 سال کی عمر سے جو حضور کے نبوت کے دور کی شروعات ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ تفصیل سے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ